کوئی بھی یہاں پر قرآن اور سنت کے خلاف قوانین بنے گے نہیں. اگر کوئی پہلے موجود ہے تو اس کو اس کے مطابق ڈھالا جائے گا. وہ اس کے لیے کوئی بھی بندہ کورٹ میں جا سکتا ہے، پارلیمنٹ کو موو کیا جا سکتا ہے. اسلامک جو وہ شریعہ کونسل ہے، اسلامک آئیڈیالوجی کونسل جو ہے وہ اس کو دیکھ سکتی ہے اور ریکمینڈ کر سکتی ہے وغیرہ وغیرہ. اور اسلامک لا کی انفورسمنٹ کے حوالے سے ظاہر باقی جتنے بھی پاکستان میں لاز ہیں ان میں بھی ریلیونٹ پروویژنس موجود ہیں، اور اس کے ساتھ فیڈرل شریعت کوڈ بھی اسی مقصد کے حوالے سے. اچھا، اس کے بعد وہ سکیجولز وغیرہ کا ذکر ہو گیا. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے. اچھا، پھر وہ 62 آرٹیکل میں کوالیفیکیشنز جو ہیں ایم این اے بننے کے لیے یا ایم پی اے بننے کے لیے یا سینیٹر بننے کے لیے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو نالج آف اسلامک ٹیچنگز ہے وہ ایڈیکویٹ ہو کسی کینڈیڈیٹ کے لیے. اس والے سے دیکھیں تو میرا خیال ہے اے حضرت صاحب جڑے روزانہ مدینہ دی سٹیٹ بناندے نے نا، یہ تو ان دی فارغ ہو جان ہیں جی. جتنا ان کو ان کی باتوں سے جو مترشح ہوتا ہے کہ انہیں کتنا دین پتہ ہے. تو یہ ہے آئین کی بات کہ پاکستان میں جو یہ کہتا ہے کہ مذہب کا تذکرہ سیاست میں نہ ہو، اس سے پہلے آئین پاکستان سے اسے نکالنا ہوگا. اسے اسلامک ریپبلک آف پاکستان سے اسلامک نکالنا ہوگا. اسے پاکستان سے پاک نکالنا ہوگا. اسے صرف پھر ستان رکھنا پڑے گا یا ساتھ کوئی اور اے بی سی لگانی ہوگی. اور اس سے آگے یہ دیکھیں کہ ایون اسلام آباد نام جس شہر کا ہے وہ کیوں اسلام آباد ہے؟ کیوں اس کو سیکولر آباد نہیں رکھا گیا؟ کیوں لادینیت آباد نہیں رکھا گیا؟ اس لیے کہ ہے اسلام آباد نا، یعنی اس کو بنایا ہی اسلام نے. اگر پاکستان نہ بنتا تو وہ نہ بنتا. لہذا یہ نام جس نے بھی رکھا اس نے اچھا رکھا ہے کہ اسلام آباد ہی ہونا چاہیے تھا. اسلام لینڈ آف اسلام کا کیپٹل اسلام آباد، دا سٹی آف اسلام. تو لہذا یہ جو باتیں کرتے ہیں لوگ. اچھا، پھر یہ انڈیویجولی دیکھ لیں. مثلا سب سے بڑے اس کے کرٹک کون ہے؟ پیپلز پارٹی والے. پیپلز پارٹی والوں سے بندہ پوچھے، جو منشور بھٹو صاحب نے دیا تھا سب سے پہلے جب پارٹی کی تاسیس ہوئی تھی، تو اس میں کیا کہا تھا کہ اسلام از اور ریلیجن، سوشلزم از اور اکانومی، ڈیموکریسی از اور پالیٹکس. یعنی اس میں بھی سب سے پہلا منشور کا لفظ جو ہے، اس جو میننگ فل اسٹیٹمنٹ ہے، جو میننگ فل سینٹنس ہے، وہ یہی ہے کہ اسلام ہمارا دین ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے کیوں، یعنی بلاول صاحب سے یہ پوچھنا چاہیے کہ حضرت صاحب یہ پہلے اپنے منشور سے نکالیں، اور جب حلف اٹھانے جائیں تو کہیں کہ ہم اسلامک آئیڈیالوجی کو پریزرو نہیں کریں گے، اس کو ڈیفینڈ نہیں کریں گے، اس کو پروموٹ نہیں کریں گے. جب آپ حلف اٹھائیں نا کسی بھی ایم این اے شپ کا، یعنی حد دیکھیں ڈبل فیسڈنس کی. ادھر جب حلف اٹھاتے ہیں تو اعلان یہ کہتے ہیں کہ میں اسلامک آئیڈیالوجی کو پریزرو کروں گا، پروموٹ کروں گا وغیرہ وغیرہ، جو بھی اس میں الفاظ ہیں تھرڈ اسکیجول میں دیے گئے ہیں مختلف اوس کے. اور پھر باہر نکل کر کہتے ہیں نہیں جی آپ اسلام کا کارڈ کیوں یوز کرتے ہیں؟ اچھا جی. اور بھائی یہ یعنی ایک نان سینس قسم کا معاملہ ہے. اور کیونکہ پاکستان کی سٹیٹ میں زیادہ تر ڈومیننٹ ایلیمنٹ جو ہے وہ سیکولر یا لادینی لوگ ہیں. میں یہ بالکل پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ آج تک مجموعی طور پر ایگزیکٹو لیول پر ایگزیکٹو لیول پر جو لوگ ایٹ دی ریسیونگ اینڈ ایٹ دی امپلیمنٹیشن ایج ہوتے ہیں ڈے ٹو ڈے افیئرس کو چلانے کے لیے، یعنی اوپر والوں کی اس سینس میں نہیں بات کر رہا، وہ کیونکہ بنیادی طور پر اسی طرح ہوتے ہیں یا اس طرح ہوتے ہیں کہ پبلک پریشر کی وجہ سے اسلام کا نام لیتے ہیں، ویسے انہیں یعنی پریشانی ہوتی ہے اس سے. تو اس وجہ سے یہ پروپیگنڈا اس انداز سے کیا جاتا ہے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ کنفیوژن پیدا ہو. حالانکہ عوام الناس کے ذہن میں کنفیوژن آج بھی نہیں ہے، لیکن یہ اپنی ٹرائی کرتے رہتے ہیں. اس لیے اگر فضل الرحمان نام لیتا ہے اسلام کا تو ویل اینڈ گڈ، نواز شریف لیتا ہے تو ویل اینڈ گڈ. میں کہتا ہوں بلاول صاحب آپ بھی لیا کریں. جی، جب آپ ان کے اپیزمنٹ کے لیے جاتے ہیں ان کے یعنی غیر مسلموں کی عبادت گاہوں میں، تو ذرا مسلمانوں کی بھی اپیزمنٹ کر لیا کریں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں.
اور جہاں تک مسلم لیگ کے ہومیوپیتھک گروپ کی بات ہے، یا کوئی یہ کہے کہ اسلام کا کارڈ دیکھیں جی اس میں ملا استعمال کر رہے ہیں، یہ غلط ہے، تو انہیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ مسلم لیگ جو ہے نا اس کو نان مسلم لیگ پہلے بنائیں۔ مسلم لیگ کا تو قائد اعظم کہتا تھا اس کا فلیگ جو ہے وہ ہے ہی اسلام کی وجہ سے، یعنی مسلم لیگ جب پرفیکٹ ہوئی ہے، جب مسلم لیگ کا نقطہ کمال آیا ہے تو اسلام کی وجہ سے آیا، اور بارہا یہ بات طے شدہ ہے، پتہ نہیں ان میں کیا یعنی یہ کیڑا کہاں سے آتا ہے۔ تو بہرحال اسلام جو ہے مسلمانوں کی شان ہے، مسلمانوں کا کور ہے، آپ کا نام اسلامی ہے۔ آپ دیکھیں سب سے بڑا ریفرنس اسٹیٹ نہ بھی ہو تو مسلمان کے لیے ہے ہی اسلام۔ روٹی کیسے کھانی ہے؟ جیسے اسلام کہتے ہیں۔ رہنا کیسے ہے؟ جیسے اسلام کہتے ہیں۔ آپ نے ایک قسم کا باتھ روم جانا ہے تو جیسے اسلام کہتے ہیں جی۔ آپ نے کپڑے کیسے پہننے، آپ نے نام کیسا رکھنا ہے، آپ نے باپ کو کس انداز سے دیکھنا ہے، ماں کو کس انداز سے دیکھنا ہے، بہن بیٹی کو یہ سارے جس چیز سے فلو کرتے ہیں، آپ کہتے ہو کہ وہ نام لینا جرم ہے، ہاں جی، کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ یاروں نے رپٹ لکھائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر خدا کا نام لیتا ہے اس زمانے میں۔ تو یہ جو ہے یہ بیماری اس دور اکبر الہ آبادی کے دور سے کہ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، بعض کو، جنرل عامت المسلمین الحمدللہ مسلمان ہیں، انہیں اسلام سے کوئی قد نہیں ہے، انہیں اسلام سے عشق ہے، تو اس لیے اس عشق کے ساتھ آپ بھی چلیں۔ تو اب وہ آپ کو سناتا ہوں کیونکہ بات بڑی لمبی ہو گئی، اس لیے معذرت۔ یہ یعنی مذہبی کارڈ استعمال کرنا نہ صرف جائز ہے، ضروری ہے۔ جو نہیں کرتا وہ منافقت کرتا ہے، وہ آئین پاکستان کی جان بوجھ کر خلاف ورزی کرتا ہے یا جہالت کی وجہ سے کرتا ہے۔ اس لیے مذہبی کارڈ ضرور استعمال کریں، یہ آپ کی صحت کے لیے اچھا ہے جی۔ تو اب وہ سناتا ہوں کہ ملا تے زندیق، یعنی لوگ اسلام پر کئی طرح سے حملے کرتے ہیں دین پر۔ ایک اب ظاہر فرنٹل اٹیک ممکن نہیں ہے نا، اب کسی ایک بالکل گلے تھڑے مسلمان سے کے سامنے بھی اسلام کے یعنی سیدھا سادہ اس پر حملہ کرے نا، تو وہ یعنی اگر اس میں طاقت ہوئی تو وہی وہ سٹرائک بیک، اگر نہ ہوئی تو کم از کم وہ آپ کو پسند نہیں کرے گا، ورنہ تو ہو سکتا ہے آپ کا گریبان بھی پکڑ لے اور اس سے بھی ذرا آگے چلا جائے۔ اور یہ خان صاحب کو کہیں کہ یہ نہ کہا کریں کہ میں نے مدینہ کی اسٹیٹ بنانی ہے۔ مدینہ کی اسٹیٹ میں اسلام پر پابندی تھی کہ اس کا کارڈ نہیں استعمال کرنا۔ یعنی جن کو پورا کلمہ سیدھا مشکوک سا ہے کہ پتہ نہیں آتا ہے یا نہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے مدینہ کی ریاست بنانی ہے، لیکن یہ لوگ جو ہیں نا، یہ جو دین کا اوڑھنا بچھونا ہے دین جن کے لیے، جو پیدا ہی ہوتے ہوئے آج تک دین سیکھ رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں، یہ جب آئیں تو یہ اسلام کا نام کیوں لیتے ہیں جی؟ جی اسلام کا انہوں نے نام نہیں لینا تو تم نے لینا ہے۔ تو بہرحال وہ حملہ کرنے کے لیے پھر ملا کا یوز کرتے ہیں، بوگی آف ملا سمجھ لیں کہ مولوی پر حملہ اس لیے نہیں کرتے کہ اس سے کوئی قدغن، اس سے کوئی کدورت ہے، یقین کریں مولوی پر حملہ اگر کرنا ہو تو وہ جو مولوی ملے ہیں آج کل ایک دو خان صاحب کو، ان کو نہ ملنے دیتا نا کہ دیکھیں گے اسلام کا کارڈ یوز کرتے ہیں، ہم تو نہیں ان سے ملتے جی۔ اچھا وہ کوئی حسین و جمیل ہے اور کوئی وہ شہنشاہ ٹائپ ہے، اس قسم کے لوگ جب مل کر آپ ان سے تعریفیں کرواتے ہیں تو کیا آپ کارڈ یوز نہیں کرتے ہیں جی؟ آپ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو خواب آیا ہے کہ ایسے کریں گے تو یہ پاکستان سنورے گا، اور خواب کن کن ہستیوں کے ریفرنس یعنی آتے ہیں۔ تو دیکھیں یہ فراڈ ہم پر نہ کریں، اتنے جھلے نہیں ہیں ہم۔ تو بہرحال یہ ملا پر حملے اس لیے کرتے ہیں کہ اسلام پر فرنٹل اٹیک کرنا بڑا مشکل ہے، اور پھر مسلم میجورٹی ملک میں رہنا مشکل ہے، اس لیے وہ پھر کہتے ہیں ملا بہت برا آدمی ہے۔ اچھا ملا برا ہے تو پھر تم جب مل کے تمہاری تعریف کو کرتا ہے تو پھر اس کو کہا کرو کہ بند کرو منہ ہے جی۔ تو اب ان کو کہو نا، وہ جو حسین و جمیل بھی ہیں اور شہنشاہ ٹائپ لوگ ہیں، ان کو کہو کہ میرے متعلق بات نہ کرنا، اسلام کا کارڈ ہم نہیں یوز کرتے، ہم لادینیت کا کارڈ یوز کرتے ہیں۔ انہیں یہ کہو کہ یہ بہت اچھا لادین آدمی ہے
یہ تعریف کرواؤ ان سے۔ تو بہرحال یہ ملا پر حملہ پارٹلی یا تو جان بوجھ کر جو کرتے ہیں وہ تو بہرحال دین سے بیزار ہیں، جو جہالت کی، غفلت کی یا پروپیگنڈے کی بنیاد پر کرتے ہیں وہ بس تھوڑا ناسمجھ ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اس پر شرح صدر عطا فرمائے، اس کا فہم عطا فرمائے کہ وہ دشمنوں کے ہاتھوں میں نہ کھیلیں اور اپنی دنیا اور دین تباہ نہ کریں۔ تو بہرحال ملا زندیق یہ عنوان ہے، یہ پنجابی میں ہے جی، اس لیے معذرت جو پنجابی میں تھوڑی اگر پسند نہیں کرتے تو ان کے لیے۔ بے دین سدا تو ملاں دے ویری، ملاں تے زندیق، بے دین سدا تو ملاں دے ویری، نا ملاں دا سڑن دین تو گہری، بے دین سدا تو ملاں دے ویری، نا ملاں دا سڑن دین تو گہری، اور ملا حق مسئلے دین دے کہندا، ملا حق مسئلے دین دے کہندا، نال تانے زندیق دے سیندا۔ ویکھو نا وہ ڈبل فرنٹ ہے اس دا کہ بے دین سدا تو ملاں دے ویری، نا ملاں دا سڑن دین تو گہری، او ملا حق مسئلے دین دے کہندا، نال او تانے زندیق دے سیندا۔ دیکھیں نا، اگر یہ کوئی کہے کہ فلاں ایک مولوی، 2 مولوی یا 10 مولوی، ان پر یہ ہمیں اعتراض ہے، وہ مسائل صحیح نہیں بتاتے، تو باقی اور بتانے والے جو کثرت میں ہیں، آپ اگر ایک ڈاکٹر صحیح نہیں ہے تو دوسرے ڈاکٹر کے پاس ہی جائیں گے نا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ کسی انجینئر کے پاس علاج کرانے کینسر کا چلے جائیں۔ تو اگر ایک مولوی پسند نہیں ہے تو اس کا سبسٹیچیوٹ دوسرا مولوی ہے۔ ایک عالم دین سے آپ مطمئن نہیں ہیں تو دوسرے کے پاس چلے جائیں، تیسرے کے پاس چلے جائیں۔ ایک اوورآل سپیکٹرم ہے، الحمدللہ مسلمانوں میں علماء کی کمی نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کوئی کسی 1، 2 یا 10 مولویوں پر اعتراض ہو سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے ملا پر آپ اعتراض کریں اور ان کو گالیوں اور دشنام کا نشانہ بنائیں۔ اگر یہ بات ہے تو پھر سارے شعبوں کو گالی دیا کریں کہ پروپورشن جو برے لوگوں کا ہے وہ معاشرے کے ہر طبقے میں، ہر اسکول آف تھاٹ میں اور ہر یعنی پیشے میں اور ہر ٹیئر پر موجود ہے۔ تو آپ اس کو سنگل آؤٹ پھر نہ کریں ہیں جی، کہ ملا حق مسئلے دین دے کہندا، نالو تانے زندیق دے سیندا۔ جدوں لڑانا ہوئے ادوں ملا لے آندے ہو ہیں جی، تو انہیں آخر نہیں مولوی صاحب جو ہیں وہ اچھے نہیں ہیں۔ بے دین سدا تو ملاں دے ویری، نا ملاں دا سڑن دین تو گہری، ملا حق مسئلے دین دے کہندا، نال او تانے زندیق دے سیندا۔ وارث نبی دے ملا ہی ہوندے، دین واسطے نے سیس کٹاؤندے۔ وارث نبی دے ملا ہی ہوندے، دین واسطے نے او سیس کٹاؤندے۔ کلام نبی فرمان خدا دا، کلام نبی فرمان خدا دا، یعنی اللہ تعالیٰ دا جو فرمان ہے وہ نبی دی زبان تو ظاہر ہوندا۔ جو نبی فرماندہ دراصل اللہ تعالیٰ دے حکم دے مطابق فرماندہ، کہ کلام نبی اے فرمان خدا دا، لسان نبی تے قرآن خدا دا، یعنی نبی دی زبان تو جو نکلے نا وہی ہے کہ کلام نبی فرمان خدا دا، لسان نبی تے قرآن خدا دا۔ ملا ہمیش چرچا قرآن دا کرسی، ملا ہمیش چرچا قرآن دا کرسی، سڑ سڑ چیلا شیطان دا مرسی۔ ملا ہمیش چرچا قرآن دا کرسی، سڑ سڑ چیلا شیطان دا مرسی۔ سامان ہدایت آوے رب تو، سامان ہدایت آوے رب تو، بندہ ہدایت پاوے رب تو۔ رب جنہوں نے ہدایت دے انہوں نے آئے گی، ساڑھے آکھن نال نہیں، لیکن اسی بہرحال کوشش ساڑھے تے ضروری ہے کہ سامان ہدایت آوے رب تو، بندہ ہدایت پاوے رب تو۔ مولوی دا کم سمجھانا ہوندا، مولوی دا کم سمجھانا ہوندا تے دین دے ول بلانا ہوندا۔ مولوی دا کم سمجھانا ہوندا تے دین دے ول بلانا ہوندا، تے اگوں دین تے حملہ مشکل ہوندا، یعنی فرنٹل اٹیک مشکل ہوندا۔ اگوں دین تے حملہ مشکل ہوندا، انج نہیں مسلمان متزلزل ہوندا
कि अगों दीन ते हमला मुश्किल होंदा, इंज नहीं मुसलमान मुतजलजल होंदा। यानी फ्रंटल अटैक अगर इस्लाम पर करेंगे ना तो मुसलमान धोखा नहीं खाएगा, फिर वो रेजिस्ट करेगा, ही वुड स्ट्राइक बैक। इसलिए पहले लोग मुल्ला को पर निशाना जनी करते हैं। तो मुल्ला दुश्मनी, अच्छा, अगो दीन ते हमला मुश्किल होंदा, इंज नहीं मुसलमान मुतजलजल होंदा। मुल्ला दुश्मनी दा ओला लैके, मुल्ला दुश्मनी दा ओला लैके कज बदबख्तां दा, कुछ बदबख्तां दा टोला लैके, मुल्ला दुश्मनी दा ओला लैके कुछ बदबख्तां दा टोला लैके। मुल्ला दुश्मनी दा ओला लैके यानी एक कवर इस्तेमाल किया कि मुल्ला तो तीरंदाजी कर रहे हैं, कर किसी और कि मुल्ला दुश्मनी दा ओला लैके कुछ बदबख्तां दा टोला लैके उत्तों मुल्ला नूं हटाउणा चाहते पर अंदरों दीन मिटाउणा चाहते। उत्तों मुल्ला नूं हटाउणा चाहते पर अंदरों दीन मिटाउणा चाहते। तबस्सम प्या सोहना रब फरमावे, तबस्सम प्या सोहना रब फरमावे, दीन दा फल न कदी कुरमावे। तबस्सम प्या सोहना रब फरमावे, दीन दा फल न कदी कुरमावे। हैं जी, अल्लाह खैरुल माकिरीन। तुसी जो दिले कर लो, दीन रहेगा। ते बेदीन सदा तू मुल्लां दे वैरी, ना मुल्लां दा सड़न दीन तू गहरी। मुल्ला हक मसले दीन दे कहंदा, नाल उताने जिंदगी दे सहंदा। वारिस नबी दे मुल्ला ही होंदे, दीन वास्ते ने सीस कटाउंदे। कलाम नबी फरमान खुदा दा, लिसाने नबी ते कुरान खुदा दा। मुल्ला हमेश चर्चा कुरान दा करसी, सड़ सड़ चेला शैतान दा मरसी। सामान हदायत आवे रब तो, बंदा हदायत पावे रब तो। मौलवी दा कम समझाना हुंदा ते दीन दे वल बुलाना हुंदा। अगों दीन ते हमला मुश्किल हुंदा, इंज नहीं मुसलमान मुतजलजल हुंदा। मुल्ला दुश्मनी दा ओला लैके कुछ बदबख्तां दा टोला लैके उत्तों मुल्ला नूं हटाउणा चाहते पर अंदरों दीन मिटाउणा चाहते। तबस्सम प्या सोहना रब फरमावे, दीन दा फुल न कदी कुरमावे। तो इहदे नाल ही हुण इजाजत, इंशाअल्लाह फिर हाजिर होंगे। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद और मुल्ला जिंदाबाद।